بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو اکرم اللہ شاہد کا سلام پہنچے۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم اجوف کے فعل مضارع معلوم بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ امید ہے آپ غور کریں گے، غور سے سنیں گے، قلم کاغذ بھی سامنے رکھیں گے۔ آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ بلا کسی تاخیر بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے فعل مضارع معلوم اجوف کا۔ وہی پرانا طریقہ، صفحے کے ایک سائڈ پہ ہم گردان کا بالکل اصل لکھ لیں گے۔ ینصر ینصران ینصرون کی طرح ہم لکھ لیں گے۔ یقول یقولان یقولون۔ دیکھیے، یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقولنا، تقول تقولان تقولون، تقولین تقولان تقولنا، اقول اور نقول۔ یہ اصل لکھنے کے بعد اب ہم اس میں اجوف کے قوانین لگائیں گے۔ تو ان تمام صیغوں کے اندر آپ دیکھیں تو واو مضموم اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہے۔ واو کے اوپر پیش ہے اور اس سے پہلے والا حرف صحیح ساکن ہے، ما قبل والا حرف صحیح ساکن ہے۔ تو اس واو کا ضمہ ما قبل نقل کریں گے، اور یہ یقول والا قانون کے تحت ہوتا ہے۔ یقول والا قانون یہی کہتا ہے کہ واو اور یا مضموم یا مکسور ہو اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو حرکت نقل کرنا واجب ہے۔ آپ اگر پہلی دفعہ آ رہے ہیں یا آپ کو یقول والے قانون کا نہیں پتہ تو آپ گزشتہ دروس پڑھ لیں، سن لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو واو کا ضمہ ما قبل نقل کریں گے یقول والے قانون کی وجہ سے۔ یقول والا قانون، تو یہ قانون تمام صیغوں میں لگ جائے گا، تمام صیغوں کے اندر یہ قانون لگ جائے گا۔ تو باقی تمام صیغے تو فائنل ہو جائیں گے، بن جائے گا یقول، یقول، یقولان، یقولون، تقول، تقولان۔ اب یہ جو صیغہ ہے یقولن اور نیچے آئیں تو تقولن، یہ دو صیغے ہیں، اس میں پھر التقاء ساکنین بنتا ہے اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو حذف کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اب یہ بن جائے گا یقولن، یقولن بن جائے گا یقول والے قانون کے بعد۔ تو پھر اس میں ہم لگائیں گے التقاء ساکنین والا قانون، تو یہ واو حذف کر دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا یقولن۔ اسی طرح باقی صیغے پھر برابر ہو گئے، تقول، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، اور یہ جو صیغہ ہے یہ بن جائے گا تقولن۔ تو اس میں پھر التقاء ساکنین لگ جائے گا، تو یہ بن جائے گا تقولن۔ اور اقول و نقول، ہمارا گردان فائنل ہو گیا۔ اسی طرح بنے گا فعل مضارع معلوم اجوف کا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا درس، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر سمجھ نہ آیا ہے تو دوبارہ آپ سن لیں اور گزشتہ دروس بھی آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ صرف کے حوالے سے آپ کے دل و دماغ کے اندر جو کھٹکا ہے کہ مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی، کون پڑھے گا، دل تھک جاتا ہے، وہ تمام اشکالات اور وہ کھٹکا آپ کے دل سے اللہ کے فضل و کرم سے نکلے گا۔ لیکن محنت شرط ہے، قلم کاغذ سامنے رکھ لیں اور محنت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔